اللہ اکبر۔ پیس ٹی وی کی طرف سے مسلسل پیش کیے جانے والے اس پروگرام نور قرآن میں آپ کا خیر مقدم۔ سورہ لقمان زیر مطالعہ ہے۔ آج ہم اپنا مطالعہ شروع کریں گے آیت نمبر 22 سے۔ مکہ معظمہ میں دور اول میں یہ سورت نازل ہوئی تھی اور اسلام کی دعوت کو بھی اس میں پیش کیا جا رہا ہے، توحید، رسالت اور آخرت کی، اور جو روزانہ اعتراضات کیے جاتے تھے ان کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رزق دے رہا ہے، اللہ ہی رہنمائی فرماتا ہے، اس سے زیادہ بہتر سپردگی اور حوالگی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے سپرد کر دیں۔ ہر وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور عملاً نیک رویہ بھی اختیار کیا جائے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، احسان کا طریقہ جو سب سے اونچا طریقہ ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ احسان میں کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کی مرضی پورے طور سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سانچے میں ڈھل جاتی، اس کے سوچنے کا انداز، اس کا نقطہ نظر، ایٹیٹیوڈ، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ عملاً نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ اس سے بہتر اور کہاں سا سہارا ہو سکتا ہے؟ آدمی اپنے اعزاء اور دوستوں کا سہارا لیتا ہے، اپنے بڑوں کا سہارا لیتا ہے، حکومت کا سہارا لیتا ہے، لیکن سب سے اچھا مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو بھی مشکل پیش آئے، مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بہتر فیصلے فرماتا ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے تو اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب لوگ انکار کرتے، استکبار اختیار کرتے، غرور کا شکار رہتے، غلط سلط اعتراضات جڑتے رہتے، شکوک پیدا کرتے۔ لیکن اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ جنہوں نے سوچ سمجھ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں تک سے واقف ہے، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو مخالفت پر کمر باندھے ہوئے ہیں، ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دیں گے، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ جن لوگوں نے سوچ سمجھ کر طے کر لیا کہ نہیں ماننا ہے، مخالفت ہی کرنی ہے، کفر کی راہوں پر ہی سر پر دوڑتے چلے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تھوڑا موقع انہیں ہم دیں گے، بالآخر بے بس ہو جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر شخص بے بس، اور جب تک اس نے ہمیں کچھ بھاگنے دوڑنے کچھ کرنے کا موقع دیا ہے، تب تک کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب آدمی بالکل بے بس ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کو جانا پڑے گا۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بدتر سے بدتر شرک کرنے والا، جھوٹے خداؤں دیوی دیوتاؤں کی عبادت میں مبتلا رہنے والا، یا اپنے نفس کو خدا بنا لینے والا، دولت کی پرستش کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ کہے گا یہی کہ ہاں بھائی خدا تو ایک ہی ہے، ایشور اللہ تو ایک ہی ہے، اور وہ مانے گا کہ آسمان و زمین کو خدا نے ہی پیدا کیا ہے۔ کہو الحمدللہ، یعنی یہ بات تو کہتے تو ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے تقاضوں کو اپناتے نہیں، تو کہو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور حمید،
اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. آپ حمد کریں یا نہ کریں, آپ شکر ادا کریں یا نہ کریں, ساری کائنات اس کی تعریف بیان کر رہی ہے, اس کی حمد کر رہی ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. اتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں, ایسے ایسے عجائب ہیں, کتنی قدرتیں ہیں, کتنی عظمتیں ہیں, کتنی حکمتیں ہیں, کتنی مصلحتیں ہیں. دنیا میں جو چیزیں کھانے پینے کے لیے جو چیزیں اللہ نے دی ہیں ان کا بھی ذکر نہیں کر سکتے آپ. ان کی جو خصوصیات ہیں, ان کی جو تفصیلات ہیں, ان کا جو کمپوزیشن ہے, ان کی شکل و صورت ہے, ان کی پیکنگ ہے, ان کا پیدا ہونا ہے, ان کے اندر جو کیمیکلز پائے جاتے ہیں, جو ان کے غذائی اثرات ہیں, دوائی اثرات ہیں, طبی اثرات ہیں. اور آدمی کائنات کا مطالعہ کرے, آج کل نئی نئی باتیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں. بال کی کھال نکال رہا ہے انسان. ایٹم کے بارے میں کہا جاتا تھا جزو لا یتجزا, انڈیویزیبل, اسمالسٹ پارٹیکل, لیکن اس کو بھی کاٹ لیا گیا, اس کے اندر بھی ایک دنیا نکلی. اور ہمارے سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ایٹم کے اندر اب تک تقریباً 100 سب ایٹمک پارٹیکلز, یعنی ایٹم سے بھی چھوٹے سب ایٹمک, وہ اب تک دریافت ہو چکے ہیں. تو نئی نئی باتیں معلوم ہوتی چلی جا رہی ہیں. پھر سنیے اس آیت کو, زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کو سننے اور دیکھنے والا ہے. لوگ انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ ساری کائنات کو پیدا کرے گا, انسانوں کو پیدا کرے گا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں, ان سب کو دوبارہ کیسا پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے سارے انسانوں کو پیدا کرنا یا دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ویسا ہی جیسے تم میں سے ایک انسان کو پیدا کرنا. اب آپ دیکھیے اس وقت زمین پر 1 منٹ میں 268 بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک دن میں دیکھیے کئی ہزار بچے پیدا ہو جاتے ہیں. سال بھر میں اللہ تعالیٰ ہماری زمین پر تقریباً 14 کروڑ بچوں کو پیدا کر رہا ہے. تو صحیح فرمایا اللہ تعالیٰ نے, سارے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا یا پیدا کرنا ایسا ہے جسے تم میں سے ایک انسان کو پیدا کرنا اتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. پرونا کا لفظ ذرا غور کیجئے, سوئی کا ایک ناکا ہوتا ہے, اس میں آپ دھاگے کو پرو دیتے ہیں اندر. یہ آپ دیکھتے ہیں فرما رہا ہے کہ رات کو دن میں پروتا ہوا. دن کا وقت ہے, رات آہستہ آہستہ اس کے اندر جیسے سوئی کے ناکے میں دھاگا جاتا ہے, رات اس کے اندر انٹر ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ اچانک رات آ گئی, آہستہ آہستہ. پہلے اونچی اونچی جگہ ہیں جہاں پر سورج غروب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے, پھر زمین کی نچلی تہیں ہیں. تو بڑا پیارا بیان ہے, تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے, اس کے اندر انفیوز کر کے آ جاتی ہے, اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. آپ ذرا ہماری زمین پر, جس کے بارے میں ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں, غور کر کے دیکھیے. ہماری زمین کو سورج کا ایک چکر لگانے میں 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45.51 سیکنڈ 45.51 سیکنڈ لگتے ہیں. اس چاند کو دیکھیے, انسان سمجھتا ہے کہ چاند شاید روزانہ طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, لیکن چاند جو زمین کا چکر لگاتا ہے اور زمین کا تابع سیارہ ہے, وہ زمین کا پورا ایک چکر لگانے میں اس کو 27 دن 7 گھنٹے 43 منٹ اور 5.11 سیکنڈ لگتے ہیں. ایسے سورج بھی ہے. سائنسدان بتاتے ہیں کہ سورج وہ تقریباً 20 کروڑ سال میں اس کا جو آربٹ ہے اس میں ایک چکر لگاتا ہے. دن کو اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. مسخر 2 طریقوں کی تسخیر ہوتی ہے. ایک تو کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمارے قبضے میں دے دیا گیا ہے. مثال کے طور پر مٹی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے چاہیں, نباتات کو استعمال کر سکتے ہیں, معدنیات کو استعمال کر سکتے ہیں, درختوں کو استعمال کر سکتے ہیں, پانی کو استعمال کر سکتے ہیں, ہوا کو بڑی حد تک استعمال کر سکتے ہیں. اور سورج و چاند کو مسخر کیا ہے. ظاہر ہے سورج چاند ہمارے حکم کے پابند نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کنٹرول کیا ہے, ایسے ضابطوں کا پابند بنا دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید. مثلا دن اور رات کا چکر جو ہوتا ہے اس بارے میں ان کو تابع کیا گیا ہے. سب ایک مقرر وقت تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر.
اللہ تعالیٰ جس نے زبردست انتظام کر رکھا ہے وہ ہم سے اور ہمارے سارے اعمال سے واقف ہے۔ حاضرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہے۔ بریک کے بعد ہم سورہ لقمان کا مطالعہ اختتام تک پہنچنے کے لیے جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آپ کا دوبارہ استقبال ہے بریک کے بعد۔ اب تک ہم پہنچے ہیں 30ویں آیت تک پہنچ رہے ہیں۔ 34 آیتیں ہیں سورہ لقمان میں۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ دن کا رات میں پروتے ہوئے آ جانا، رات کا دن میں پروتے ہوئے آ جانا، آسمان و زمین کا کنٹرول میں رہنا، جتنی بھی چیزیں ہیں، یا سورج و چاند کا ایک خاص حساب سے ہمارے لیے مفید ہونا، چکر لگانا اپنے آربٹ میں، یا اپنے اس کا جو راستہ بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر، یا روٹیٹ ہونا خود اپنے ایکسس پر، یہ سب کس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا انسانوں کو؟ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حقیقی فاعل مختار ہے، کریٹر ہے، ماسٹر ہے، نریشر ہے، سسٹینر ہے، رولر ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اور انسانوں کی پیدائش، ساری کائنات کی پیدائش، ان کا نظم، ان کو چلانا، ان کو پروان چڑھانا، انہیں کنٹرول کرنا، انہیں اختتام تک پہنچانا، ان سب پر مکمل اختیار بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ مالک وہی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو لوگ یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب پیدا کی گئی ہیں وہ چیزیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ انسان جو مختلف چیزیں پیدا کرتا ہے، چاہے وہ زراعت میں ہوں یا صنعت انڈسٹری میں ہوں، انسان کچھ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا جو میٹر ہے، اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، ان کو کچھ شیپ بدل کے کچھ کا کچھ بنا لیتا ہے، بس یہی کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ انسان کوئی ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتا، ایک ایٹم نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے، پانی H2O ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش میں جتنا پانی بنا دیا، اور ہائیڈروجن اور آکسیجن کے بارے میں سائنسدان بتاتے ہیں کہ تقریباً 4000 ڈگری اور اس سے زیادہ اگر ٹیمپریچر آپ پیدا کریں تب ان دونوں کو ملا کر آپ پانی بنا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنا زیادہ ٹیمپریچر پیدا کرنا مشکل ہے۔ آپ لوہے کو پگھلاتے ہیں، 1300-1400 ڈگری پر لوہا پگھل جاتا ہے۔ تو جس مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کرۂ ارض گلوب پر 71% پانی ہے، سمندر ہیں، پہلے دن اللہ میں نے جتنا بنا دیا ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر اتنا ہی پانی ہے، وہی پانی سرکولیٹ ہو رہا ہے، وہی ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، وہی ڈسٹل ہو رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے۔ ہماری زراعتی ضروریات، ہماری صنعتی ضروریات، ہمارے کھانے پینے کی ضروریات، ہمارے دھونے دھلانے کی ضروریات، سب کے لیے وہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اس کو چھوڑ کر جن چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، کچھ بھی نہیں بنایا انہوں نے۔ اسی لیے ان کی عبادت کرنا، ان کے آگے جھکنا، ان کے احکام کو ماننا، اور اللہ کے طریقوں کو، اللہ کے نبیوں کی بات کو نظر انداز کر دینا، یہ بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ سب کے سب باطل ہیں اور اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کچھ اور نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے؟ بحر زخار، کتنا گہرا سمندر، سمندروں کی اوسط گہرائی 3 کلومیٹر اور 6 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، یہاں تک کہ جو پیسیفک اوشن جو امریکہ اور جاپان کے درمیان پھیلا، بہت لمبا چوڑا ہے، بحر الکاہل جسے کہتے ہیں، اس میں کچھ خطے ایسے ہیں جو 11.25 کلومیٹر تک گہرے ہیں۔ ہمالیہ 9.9 کلومیٹر اونچا ہے، اس کو بھی ڈال دیں تو وہ بھی پڑا رہے گا، 2 کلومیٹر اس کے اوپر اور پانی رہے گا۔ اس سمندر میں، ایسے بحر زخار میں کیسے کنٹرول کر رکھا اللہ میاں نے کہ کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا، صبار اور شکور، اور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ صبار کا مطلب یعنی اس کے اندر تلون مزاجی نہ ہو، سوچ سمجھ کر مضبوطی کے ساتھ ایک چیز پر قائم ہو جائے، اور یہ ایمان والوں کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے جم جائیں اس راستے پر۔ اس راستے سے پھر ہٹنے کا کوئی سوال نہیں، اس در کو چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں،
کسی اور کی عبادت کرنے، کسی اور کو پکارنے کا سوال نہیں. مصیبتیں آئیں تب بھی اسے پکاریں گے، آرام آیا تب بھی اسی کا شکریہ ادا کریں گے. یہ ہے صبار اور شکر کی کیفیت. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. سمندر میں جب لوگوں کو جانے کا موقع ملتا ہے اور طوفان میں گر جاتے ہیں اور موجیں صاحبانوں کی طرح اور آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. لیکن جب پھر وہ خشکی کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں. یہ کیفیت ہر شخص سمندر میں نہیں جاتا، ہم سب پر آتی رہتی ہے. جب مصیبت آتی ہے تو خدا ہی کو پکارتے ہیں اور جب مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر خدا کو بھول جاتے ہیں، پھر نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مصیبت میں بھی خدا کو یاد نہیں کرتے ہیں، مصیبت میں خدا کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیسی مصیبت آ گئی، کیوں آ گئی، اس پہ کیوں آئی مصیبت. اور خوشی کا، آرام کا موقع ملتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. کتنی اچھی بات کہی تھی بہادر شاہ ظفر، ہندوستان کے آخری مغل تاجدار نے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صبار اور شکور ہوتا ہے، مصیبت میں، مشکلات میں جمع رہتا ہے، زبردست صبر کرنے والا ہوتا ہے اور مہربانی ہوتی ہے، خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، سکون ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ قَتَّارٍ كَفُورٍ، ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توجہ پھیر رہا ہے قیامت کی طرف، جب سارے لوگ، صبر کرنے والے لوگ بھی، بے صبر لوگ بھی، شکر کرنے والے لوگ بھی، کفر کرنے والے لوگ بھی، سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. ان وعد اللہ حق، فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. حاضرین، بڑی اہم آیت ہے. ہر انسان کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی نشانیوں کا دھیان کر کے، غور و فکر کر کے صحیح رویہ حیات اختیار کر لے. کیونکہ اگر تم نے نافرمانی کا، کفر کا، ناشکری کا، ظلم کا، بغاوت کا، اعراض کا، انکار کا رویہ اختیار کیا تو رب کے غضب کے، اس کے غصے کا شکار ہو جاؤ گے. ایک اور بات یاد رکھنے کی، ہم کہتے ہیں اللہ میاں خوش ہو گئے، اللہ میاں غصہ ہو گئے، اللہ میاں کو یہ کرسی پر بیٹھ کے غصہ ہو رہے ہیں، آپ نے اچھا کام کیا، خوش ہو گئے، انہوں نے کیا. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ایک فیصلہ مبنی بر انصاف ہوتا ہے. ہم جذبات میں آ کر کبھی کبھی غصہ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ایسا اللہ کا معاملہ نہیں. اللہ کے غضب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میں اچانک بھڑک اٹھے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس جو تحمل ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایک ڈیسائیڈڈ پالیسی ہے، اس کو انسانوں کی پالیسیوں پر ہمیں محمول کر کے نہیں سوچنا چاہیے. کوئی حکمران غصہ ہو گیا، بادشاہ غصہ ہو گیا، قتل کا حکم دے دیا، خوش ہو گیا، سلطنت بخش دی، ایسا نہیں ہے. تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. باپ اور بیٹے کا رشتہ ایک مثالی رشتہ ہے. ماں اور بیٹے کا رشتہ یا ماں اور بیٹی کا رشتہ یا ماں اور بچے کا رشتہ مثالی رشتہ ہے. لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے ایک دن آنے والا ہے اور اس دن فیصلے کا دن ہوگا، یوم الدین، بدلے کے دن ہوگا. اور اللہ تعالیٰ مالک ہی یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. انصاف فرمائے گا اور انصاف اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی اہم اور بنیادی صفت ہے. وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. اسے اور زیادہ آپ ایکسپینڈ کر لیجئے، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹی اور بیٹا ماں کے کام، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا.
ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے ہم کو. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور بچے سے بھاگے گا. کسی کو کسی دوسرے کا ہوش نہیں رہے گا، بس اپنا ہی اس کو خیال رہے گا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی اس دن سے ڈرے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. شیطان بھی ہو سکتا ہے دھوکہ باز، کوئی فرد اور کوئی گروہ، کوئی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یعنی کوئی امور غیب کی فہرست نہیں دی جا رہی ہے، بس ایک چند مثالیں دی جا رہی ہیں. دیکھو کتنی اہم چیزیں ہیں یہ. قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے کب آئے گی. قیامت کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے. بارش کتنی اہم ہے، لیکن بارش کتنی ہوگی، کب ہوگی، کس مقدار میں ہوگی، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اور ماؤں کے پیٹوں میں کیا پروان چڑھ رہا ہے، اس سے مطلب لڑکا یا لڑکی یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ تو آج آپ معلوم کر سکتے ہیں ایمنیوسینٹس ٹیسٹ کے ذریعے یا اور ذریعوں سے. مطلب یہ ہے کہ کیا صلاحیت ہے، اگر بچہ یا بچی آئیں گے، کیسی ان کی صحت ہوگی، کیا خوبیاں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل لازماً وہ کوئی کمائی کرے گا، یہ بھی نہیں جانتا کہ کس زمین پر موت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. تو محترم حاضرین، اس طریقے سے سورہ لقمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، جبکہ کشمکش کا دور شروع ہو رہا تھا، ہمارے سامنے اس میں بہت ساری اہم باتیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کا ہم لحاظ رکھیں، اور الگ الگ بھی اس کا مطالعہ کریں، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو درست کرنے اور اللہ ہی کی عبادت کرنے، کفر سے، نافرمانی سے، ناشکرے پن سے بچنے کے لیے کوشش کریں، اور صبار اور شکور ہو جائیں. بہت زیادہ صبر کرنے والے، اللہ ہی کو پکارنے والے، اللہ ہی کا دامن تھامنے والے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ